السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کوئی بھی شخص جس کے ساتھ برا ہوا، کوئی ٹریجڈی ہوئی، کوئی بڑا چیلنج اس کی زندگی میں آ گیا اور غم مل گیا اس کو، اب اس غم اور دکھ سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ آخر کار تو آگے جانا ہے زندگی نے، مگر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان اسی موڑ پر وہیں پر رہ جاتا ہے جہاں اس کو دکھ ملتا ہے، یا پھر وہ ہمیشہ انہی دکھ بھرے لمحوں کی گرفت میں رہتا ہے اور وہ غم سے جان چھڑانا چاہتا ہے مگر جان چھڑا نہیں پاتا، اس ٹریپ آف سورو سے نکلنا چاہتا ہے، غم نے اسے روکا ہوا ہے اور ایک فل سٹاپ لگ گیا ہے لائف کو۔ اس ویڈیو میں ہم زیادہ فوکس کریں گے کہ غم، دکھ یعنی ماضی کے دکھ کو بھلانے کا طریقہ کیا ہے، مگر اس سے پہلے جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ ویورز، ہر انسان کی زندگی میں تقریباً 5 سے 10 ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جو بچپن سے لے کر اب تک چل رہے ہوتے ہیں اور انسان ان دکھوں اور تکلیفوں سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی ریلیشن شپ کو شروع کرتے ہیں، کسی بزنس کو شروع کرتے ہیں، کوئی شادی ہو، کوئی بیاہ ہو، کوئی دوستی ہو، تو آپ خود کو اس خاردار جھاڑیوں میں سے، یعنی آپ خود کو اس تکلیف دہ ایونٹس میں سے نکال کر گھسیٹ کر آج تک چلا رہے ہوتے ہیں، مگر وہ ایونٹ آج بھی آپ کے دل اور دماغ میں اسی طرح تازہ ہے، اینڈ یو فیل کہ جیسے یہ سب میرے ساتھ کل ہی ہوا تھا۔ اور سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ پریزنٹ میں اگر آپ کو کوئی دکھ یا تکلیف ملے تو ماضی کے وہ دکھ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ ایک بار پھر ایک نئے سرے سے ان سب پر ماتم کرنے لگ جاتے ہو۔ اب دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دکھ ہی دکھ ہے، کبھی کوئی خوشی نہیں آئی، خوشی آتی ہے۔ آپ کو آپ کے صبر اور برداشت اور تکلیف سے گزارنے کا انعام بھی آپ کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تو بڑا فضل و کرم کرنے والا ہوتا ہے، تو اگر وہ کچھ لیتا ہے تو وہ آپ کو اس کے بدلے میں کچھ بہترین عطا بھی فرماتا ہے، کیونکہ دکھ اور تکلیف آپ کو اس بہترین چیز کے لیے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو نیئر فیوچر میں ملنی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کو ایک اسپیسیفک پروسیس سے قدرت نہ گزارے تو آنے والے دنوں میں جو عہدہ یا جو رتبہ اور مقام ملنا ہوتا ہے آپ کو، تو آپ اس کو ایک لمبے عرصے تک برقرار نہیں رکھ پاؤ گے، اسٹیبلٹی اچیو نہیں کر پاؤ گے۔ اب یہاں اس پوزیشن پر اگر آپ اپنا وہ مقام اور سٹیٹس کھو دو گے یا اس سٹیٹس کو برقرار نہیں رکھ پاؤ گے تو تب تو آپ زیادہ پریشان ہو جاؤ گے اور زیادہ نقصان میں جاؤ گے۔ تو پہلی بات تو آپ یہ یقین رکھیں کہ میرا رب آپ کو جس بھی پروسیس سے گزار رہا ہے، چاہے وہ جتنا بھی پینفل ہے، آپ یہ یقین رکھیں کہ یہ آپ کے ہی حق میں ہے، یہ آپ کے لیے بیسٹ اسٹیٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی بن جاؤں گا۔ تو آپ ہمیشہ اسے ایک پرائمری اسکول کی ٹیچر کی طرح ہی کیوں سمجھتے ہو جو صرف ایک آپ سے رٹے لگواتا ہے یا آپ کو مارتا ہے؟ تو اللہ پاک ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ماں ہے، اگر اس کا بچہ اس کی بات نہیں مانے گا تو ماں پھر سختی سے پیش آتی ہے نا اپنے بچے سے، جیسے کہ ماں کہتی ہے کہ بیٹا باہر بہت گرمی ہے اور دوپہر کے 1 یا 2 بج رہے ہیں، تو اس ٹائم گھر میں پنکھے یا اے سی کے نیچے رہ کر آرام کرو یا پھر اپنے کسی بھی کھلونے سے کھیل لو۔ اب بچے نے بھی وہی کام کرنا ہے جس سے اس کو منع کیا گیا ہے، اور وہ جا کے گرمی میں کھیلتا ہے خوب، تو ماں اسے مارتی ہے، اوبویسلی ماں تو پڑے گی، ڈانٹ تو پڑے گی۔ اب ماں کیوں ڈانٹتی ہے، ماں کیوں مارتی ہے؟ اس میں اس کا اپنا ذاتی تو کوئی فائدہ یا مفاد نہیں ہے، وہ صرف آپ سے محبت کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ آپ اس تکلیف یا بیماری سے بچ جاؤ جو گرمی پر جانے کے بعد آپ کو فیس کرنی پڑے گی۔ تو یہ سب کس کے حق میں ہے؟ سارا کا سارا فائدہ کس کے حق میں ہے؟ اس بچے کے حق میں ہے نا۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ بھی جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہاں صرف اللہ کی محبت کو سمجھانے کے لیے 70 ماؤں سے کمپیئر کیا گیا ہے، ایکچول میں اس کی محبت اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔
تو جو لوگ ماضی کے کسی دکھ، تکلیف، ہراسمنٹ میں مبتلا ہیں اور کسی ریلیشن شپ کے نیگیٹو رویے کی وجہ سے وہ کسی تھاٹ ڈس آرڈر میں چلے گئے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم وہ ایونٹ یا وہ جو پرابلم ہے، سچویشن ہے، وہ ٹریگر کرتا ہے، کسی نے مارا ہے، کسی نے بےعزتی کی ہے، کسی نے تانا دیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، تو وہ اس ایونٹ کو لے کر زندگی میں ویسے ہی گروتھ نہیں کر پا رہا ہوتا جیسا کہ کرنی چاہیے۔ زندگی ایک پرواز ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ اورا از اے ونگس، تو زندگی گزارنے کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ زندگی جینے میں مزہ نہیں آتا، اور مزہ آئے گا بھی کیسے؟ کیونکہ آپ نے خود کو ایک ایسی جگہ چھوڑ دیا ہے جہاں پر آپ ہیں ہی نہیں۔ آپ تو آج میں ہیں، آپ تو ابھی ہیں، آپ تو یہاں ابھی پریزنٹ میں ہیں۔ تو آپ سوچو کہ آپ وہ ہو جو پاسٹ میں تھے، جب اس وقت کسی نے آپ کی انسلٹ کی، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو بد شکل اور بونا کہا، آپ کو ہیراس کیا، اور 3-4 بچوں نے مل کر آپ کے ہاتھ میں موجود چاکلیٹ چھین لی، آپ کے کھلونے توڑ دیے، آپ کو سیکچولی کسی نے ہراس کیا، آپ کو دھوکہ دیا، تو کوئی بھی دکھ اور ایونٹ ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں اب آپ وہی بچے نہیں رہے، وہ فیز وہیں پر ختم ہو گیا۔ اب آپ پریزنٹ میں کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گئی، یا پھر کوئی بھی اہم کام اپنی زندگی میں سر انجام دے رہی ہے اپنی لائف میں۔ لیکن کیا ہوا، وہ ایک تھاٹ آپ کے مائنڈ میں اٹک گئی۔ اب اس کے سلوشن کے لیے یا اس کے حل کی طرف چلتے ہیں کہ کس طرح سے اس تھاٹ کو دماغ سے نکالنا ہے۔ دیکھیں، آپ ایک پین لیں اور پیپر لے لیں اور اس پر وہ ایونٹ نمبرنگ ڈال کر لکھ لیں۔ مطلب جتنے بھی ایونٹس ہیں آپ کے پاس کے جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں یا آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، تو وہ ان تمام ایونٹس کو نمبرنگ ڈال کر لکھ لیں، جس نے جو بھی کیا آپ کے ساتھ۔ پھر آپ ایک ایونٹ یا پھر ایک دکھ کو اٹھا لیں یا پک کر لیں اور یہ ازیوم کریں کہ ٹیبل پر 6 یا 12 انچ کا ایک گرین کلر کا ڈبہ رکھا ہوا ہے۔ اب ایک چیز کے انسان کے مائنڈ کو ریئلٹی اور امیجنیشن کی پہچان نہیں ہوتی۔ آپ جو امیجن کرتے ہیں یا جو سوچتے ہیں، آپ کہتے ہو یہی ریئلٹی ہے۔ اگر آپ کسی مراقبے میں جاتے ہیں اور خود کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے محسوس کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں آپ روضہ مبارک کے سامنے ہو نہیں، لیکن آپ یہ امیجن کر رہے ہو، تو وہاں سے آپ کو انرجی مل جائے گی۔ کعبہ کے سامنے فیل کرتے ہو، وہاں سے بھی آپ کو انرجی مل جائے گی۔ مائنڈ کو نہیں پتا کہ یہ امیجنیشن ہے یا ریئلٹی۔ اب آپ نے 6 سے 12 انچ کا ڈبہ رکھا، یعنی ایزیوم کیا۔ اب ان ایونٹس میں سے شروع ہو جائیں جو آپ نے لکھ رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچی ایک گلی سے گزر رہی ہے یا گزر رہی تھی اور کسی نے اس کو مارا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اس کی انسلٹ کی، اور آپ نے وہ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کی کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، مجھ پر ہنسیں گے۔ اب آپ تو بڑی ہو گئی ہیں، مگر وہ بچی ابھی تک اسی گلی میں اسی طرح سیم ٹریٹمنٹ میں مار کھا رہی ہے مسلسل۔ مطلب آپ ابھی تک اسی تکلیف میں ہو۔ تو وہ واقعہ تو اللہ کے حکم سے ہوا تھا نا۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو اب اللہ کا مقصد آپ کو اذیت یا تکلیف میں مبتلا کرنے کا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ایک لرننگ دیتا ہے۔ اب اس ایک واقعے سے آپ گزرو اور یہ سوچو کہ ایسا کیا میں کر سکتی تھی کہ وہ ایونٹ یا وہ واقعہ میں ایوائڈ کر سکتی تھی۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی، کبھی اکیلی ایسے باہر نہ نکلتی، یا میں اپنے اس ٹائم کو جو میں نے اسٹریٹ میں گزارا کوئی بک پڑھنے میں سرو کر سکتی تھی۔ اب ایک لیسن لے لو اور اس کو اپنے ذہن کے ایک کونے میں رکھ لو، یعنی اس پورے واقعے میں سے ایک لیسن، ایک سبق آپ نکالو، اور اب وہ ڈبہ جس میں آپ نے وہ واقعہ رکھا تھا وہ اٹھاؤ اور فیل کرو کہ ایک ٹریشر لگا ہوا ہے اور وہ واقعہ آپ نے اس میں پھینک دیا۔ یا پھر آپ فیل کرو کہ اس ڈبے کو آپ نے جلا دیا آگ لگا کر اور وہ ختم ہو گیا۔ آپ کے پاس لیسن آ گیا اور وہ واقعہ ہو گیا ختم۔ اب آپ دوبارہ سوچیں گے تو آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں آئے گا۔ جو بھی کچھ ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم سیکھیں اور زندگی میں آگے چل کر مثبت کردار ادا کریں۔ تو یہ ایونٹس اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم سیکھیں۔
ہم نے ان ایونٹس میں رہنا نہیں ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس واقعے کو جلا کر فلش کر دیتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، یا پھر ٹریشر میں ڈال دیتے ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن پھر بیٹھیں اور ایک دوسرا واقعہ جو آپ کے ماضی کا ہے اور آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، یا اس سے آپ کو محسوس کر کے آپ کو دکھ ہوتا ہے، تو اس واقعے کو اس ڈبے میں ڈال کر ٹریشر میں ڈال دیں۔ 1 مہینے میں ماضی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ ریلیکس محسوس کرو گے۔ آپ ماضی سے نکلیں گے تبھی تو حال کا یا پریزنٹ کا یا موجودہ وقت کا مزہ لے سکیں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی بہت ہی خوبصورت بنائی ہے، لیکن اگر آپ یہاں وہاں کی جو آپ کا مائنڈ جو یہاں وہاں اٹکا ہوتا ہے نا، وہاں سے نکلے گا تبھی تو آپ جو ہے نا یہ محسوس کر سکیں گے کہ واقعی آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کی گاڑی کی ٹائر پنکچر ہو جائے اور گرمی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ٹائر تو پنکچر ہو گیا اور اب اسے فکس بھی آپ نے ہی کرنا ہے، گرمی بھی ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ خوشی خوشی انجوائے کر کے سارا پروسیس کریں گے یا پھر رو رو کر کریں گے۔ کرنا تو آپ نہیں ہے۔ ایک آخری بات کروں گی، ہیپینس از چوائس۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے کسی بھی چیز کو دیکھنے کا، مثبت یا منفی۔ زندگی کے ہر پہلو میں سے مثبت چیزوں کو نکال کر لائیں اور خوش رہیں۔ ویورز، اگر آپ کو مجھ سے کچھ اچھا اور نیا سیکھنے کو مل رہا ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی گرو کر سکے اور ہم اسی طرح ایک ساتھ مل کر ڈیلی کے بیسس پر کچھ اچھا، نیا اور پازیٹیو سیکھ سکیں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔